دوستوں، تاریخ کے پانی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر کیسے قابو پانا ہے۔ اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور ایک سیب کا واقعہ۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تقویٰ، سچائی اور ایمانداری کا ایسا پیغام ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہم اسی واقعے کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو جگانے کے لیے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہر مسلمان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حلال اور حرام کا فرق صرف ایک چھوٹا سا نوالے کا نہیں، پوری نسلوں کا ہوتا ہے۔ واقعہ کا آغاز ایک دن کا ذکر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ دن بھر کا سفر تھا، دھوپ تیز تھی، پیاس لگی تھی۔ ندی کا ٹھنڈا پانی دیکھ کر انہوں نے تھوڑا سا پانی پینا چاہا۔ جیسے ہی وہ جھکے، نظر ایک سیب پر پڑی جو پانی کے ساتھ بہہ کر آ رہا تھا۔ دوستوں، سوچو، گرمی کا ایک دن، سفر کی تھکان اور آپ کے سامنے بھوک کی شدت اور آپ کے سامنے ایک تازہ سیب بہتا ہوا آ جائے، کسی بھی انسان کے پہلا ریاکشن ہوگا کہ اللہ کا تحفہ سمجھ کر اٹھایا۔ حضرت ابو صالح نے بھی وہی کیا۔ انہوں نے سیب اٹھایا اور بھوک مٹانے کے لیے ایک نوالا کھا لیا، لیکن جیسے ہی ان کے دانت اس سیب میں گھسا، دل میں ایک عجیب سا گھبراہٹ اٹھ گئی، جیسے دل کے اندر سے آواز آئی ہو، یہ سیب تیرا نہیں تھا، کیا تو نے اس کی اجازت لی؟ یہ صرف ایک سیب کا نوالا تھا، لیکن اللہ کے نیک بندے کا دل اتنا پاک تھا کہ ایک چھوٹا سا نوالا بھی انہیں بے چین کر گیا۔ تقوی کا جذب۔ حضرت ابو صالح نے ترنت اپنے قدم روکا۔ ان کے دل میں خوف تھا، نہ دنیا کا نہ لوگوں کا، صرف اللہ کا۔ انہوں نے سوچا، یہ سیب کسی کے باغیچے کا ہوگا اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب ہوگا۔ دوستوں، سوچو، آج ہم کتنے بار دوسروں کے حق چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا مال بے اجازت استعمال کر لیتے ہیں اور ذرا سی فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نیک بندے ایک چھوٹے سے نوالے پر بھی کاپ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ و جذبہ جو دل کو ہر وقت اللہ کے نزدیک ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رک جاتا ہے۔ مالک کی تلاش۔ حضرت ابو صالح نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس سیب کے مالک کو ڈھونڈ کر ان سے حلال نہیں کرواتے تب تک دل کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ ندی کے کنارے کنارے چلتے گئے، لوگوں سے پوچھتے گئے، بھائی یہ سیب کس کے باغیچے کا ہو سکتا ہے؟ کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک باغیچے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بزرگ باغیچے کے مالک باہر آئے۔ حضرت ابو صالح نے ادب سے کہا، السلام علیکم، میں گناہگار انسان ہوں، آپ کے باغیچے کا ایک سیب ندی میں گر کر بہہ رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے بنا اجازت کے نوالا کھا لیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ باغیچے کے مالک حیران ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ہوتا تو ہنس کر کہتا، ارے بھائی یہ تو چھوٹی سی ہی بات ہے، لیکن اس وقت کا تقویٰ اور سچائی سب سے بڑی چیز تھی۔ امتحان کا وقت۔ باغیچے کے مالک نے گھور کر دیکھا، پھر کہا، میں تمہیں معاف تبھی کروں گا اگر تم ایک شرط مان لو۔ حضرت ابو صالح نے ادب سے پوچھا، کون سی شرط؟ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سوچو دوستوں، ایک جوان لڑکا جس کا دل تقوی سے بھرا ہو، اس کے سامنے اتنا بڑا امتحان رکھا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو صالح نے دل میں سوچا، اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط قبول کرتا ہوں۔ نکاح کا واقعہ۔ حضرت ابو صالح نے باغیچے کے مالک کی شرط بنا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لی۔ بزرگ نے خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح کے ساتھ کر دیا۔ دوستوں، سوچیے، آج کے دور میں جب ہم اپنے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں، لڑکی کیسی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، پڑھی لکھی ہے یا نہیں، گھر کتنا امیر ہے، لیکن اللہ کے بندے کا دل اتنا پاک تھا کہ نہ اس نے سوچا بیٹی کیسی ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی ہے۔ انہوں نے صرف یہ سوچا، اگر اس شرط کو قبول کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں تو یہ سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہے اصلی تقویٰ، اپنے نفس کی چاہت کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کو چھونا۔ پہلی رات کی حیرت۔ نکاح کے بعد جب پہلی رات آئی، حضرت ابو صالح دل میں ایک عجیب سا سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں سوال تھا، میری بیوی کیسی ہوگی؟ شاید وہ واقعی اندھی، بہری، گونگی اور لنگڑی ہوگی۔ کیا میں اس کی دیکھ بھال کر پاؤں گا؟ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں
दाखिल हुई। उनका दिल हैरान हो गया। सामने एक नूरानी चेहरा, ऐसा नूरानी जो दिल को सुकून दे। ना वो अंधी थी, ना बहरी, ना गूंगी, ना लंगड़ी। हजरत अबू सालेह की आंखें फट गई। उन्होंने पूछा, ये क्या राज है? तुम तो मुझे अंधी, बहरी, गूंगी और लंगड़ी बताई गई थी। असल राज? लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में वो नूर था जो सिर्फ अल्लाह के वलियों के चेहरे पर होता है। उसने नरमी से जवाब दिया, मैं अंधी इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मैं कभी नामहरम को नहीं देखा। मैं बहरी इसीलिए क्योंकि मैं कभी गुनाह की बात नहीं सुनी। मैं गूंगी इसीलिए क्योंकि मैं कभी अपनी जुबान से झूठ या बेहयाई की बात नहीं कही। और मैं लंगड़ी इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मैं अपने कदम सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तरफ उठाया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों सोचिए, ये केवल एक बयान नहीं, एक पैगाम है। जब कोई बंदा या बंदी अपनी आंखों, कानों, जुबान और कदम को सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए इस्तेमाल करती है, तब वो दुनिया के लिए असल रूप से पाक बन जाती है। तकवे का घर का पहल। इसी पाक निकाह के सदक़े अल्लाह ने उन दोनों को ऐसा फर्जंदान अता किया जो आगे चल कर के पूरी आलम इस्लाम का सरदार बना, जिसे आज हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। दोस्तों समझ रहे हो, एक छोटा सा सेब का निवाला, एक तकवे का छोटी सी गलती पर दिल का कांप उठना और उसके बाद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इम्तिहान स्वीकार करना, ये सब मिलकर ऐसा नस्ल पैदा करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बन जाते हैं। हमारे लिए पैगाम। कितने ऐसे लम्हे आते हैं जहां हम बिना सोचे समझे के छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। कभी किसी का हक छुपाना, कभी बेइजाजत किसी का माल इस्तेमाल कर लेना, कभी सिर्फ छोटी सी झूठ बात बोल देना और हम समझते हैं छोड़ो ये छोटी बात है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा निवाला भी इंसान की तकदीर को बदल सकता है। हजरत अबू सालेह का दिल सिर्फ इसीलिए कांप उठा क्योंकि उन्होंने अल्लाह का खौफ अपने दिल में जिंदा रखा। इसका नतीजा था कि उनके घर से वो नूरानी रोशनी फूटी जो गौसे आजम के रूप में पूरी उम्मत को रोशन कर गई। दिल को जगा देने वाली सोच। सोचो अगर हम अपनी जिंदगी में इस तकवे को ला दें। हर निवाले से पहले सोचना कि ये हलाल है या हराम। हर फैसले से पहले सोचो कि क्या अल्लाह राजी होगा या नहीं, तो तुम्हारी नस्ल भी रोशन हो सकती है। अल्लाह के वलियों का राज सिर्फ इबादत नहीं था बल्कि हर छोटी बात में अल्लाह को याद रखना था। जब बंदे छोटी बात पर भी अल्लाह के खौफ से कांप उठते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे दरवाजे खुलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो साल यादगार है जब आपकी करामत का जिक्र सिर्फ बगदाद में नहीं बल्कि दूर दूर के मुल्कों में तक पहुंचा। हजरत की महफिल में अब हर दिन नए लोग आते। बाज लोग सिर्फ देखने आते कि क्या वाकई ये बुजुर्ग वो कुदरती असल रखते हैं जो लोग बयान करते हैं, लेकिन जो दिल से आता वो अल्लाह के फजल से रूहानी सुकून लेकर वापस जाता। एक दिन 400 दूर से एक काफिला आया। उनमें से एक जवान था जो अंधा था। बचपन से उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। उसकी वालिदैन रो रो के दुआ करती है लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सुना था कि बगदाद में गौसे आजम की दुआ से अल्लाह शिफा देता है। जवान को लेकर ये लोग हजरत की खिदमत में पहुंचे। हजरत ने मुस्कुराकर उस जवान को देखा और फरमाया, बेटा अल्लाह पर यकीन रखो, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, गौसे आजम कुछ नहीं। हम सिर्फ अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। हजरत ने हाथ उठाया और बड़ी शफाअत के साथ दुआ की। महफिल में हाजिरी हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुआ खत्म होती है। जवान चिल्लाकर कहता है, मुझे रोशनी नजर आ रही है। महफिल में तकबीर की आवाज गूंज उठी। ये देखकर लोगों का दिल और मजबूत हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे की जियारत कुदरत का इज़हार होता है। ये करामत चारों तरफ फैल गई। हजरत ने फिर सबको नसीहत दी, लोगों करामत दिखाना गुरूर ना करो, ये सब अल्लाह की कुदरत है। एक और वाकया मशहूर है कि एक रात बगदाद में तेज आंधी और तूफान आया। आसमान बिजलियों से चमक रहा था। लोग अपने घरों में दहशत में थे। हजरत उस वक्त मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे। अचानक मस्जिद का एक बड़ा दरख्त गिरने लगा। लोग भागकर हजरत के पास आए और सीखने लगे। हजरत ने मुस्कुराकर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। आंख के झपकने से पहले वो दरख्त रुक गया और हवा शांत हो गई। लोग हैरान हो गए कि इतना बड़ा तूफान एकदम से थम गया। हजरत ने कहा, ये सब अल्लाह का हुक्म है, बंदा सिर्फ उस पर भरोसा रखे, हर मुश्किल आसान होती है। अल्लाह की याद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना था। सुन्नत पर अमल का गौसे आजम की जिंदगी का हर लम्हा
اللہ کی یاد اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مثال تھا۔ آپ کے پاس جو لوگ فقیر شکن آتے ان کو صبر، شکر اور توکل سکھاتے۔ آپ کے شاگرد دنیا کے ہر کونے میں دین کا پیغام لے گئے۔ حضرت کی شفاعت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، آپ ہر مظلوم، ہر مسافر اور ہر غریب کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ غیر مسلم بیمار آپ کے پاس لایا گیا، اس کے گھر والے پریشان تھے۔ حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ کے حکم سے اور وہ صحت مند ہوا۔ اس کے گھر والوں نے رو کر کہا، آپ کا ربی سب سے بڑا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ غوث اعظم صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری نصیحت کی رہنما ہے۔ آپ کی کرامت صرف چمتکاری واقعات تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ کے اخلاق، آپ کا علم اور آپ کا تصور ہی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹ دیا جہاں صرف محبت، رحمت اور انصاف تھا۔ آج بھی جب ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ان کے معجزے یا یادگار واقعات نہیں بلکہ ان کا پیغام یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اپنے دل کو نفرت سے صاف کرو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور بھی روحانی نور سے بھرا ہوا تھا۔ جتنے زیادہ آپ کی شہرت بڑھ رہی تھی اتنا ہی آپ کا دل اللہ کے سامنے جھکا جا رہا تھا۔ آپ ہر وقت اس بات پر ضرور دیتے کہ کرامت صرف اللہ کا لطف ہے، اصلی مقصد تو اپنے رب کو پہچاننا اور اس کی عبادت میں زندگی گزار دینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دور دراز گاؤں سے کچھ لوگ آئے، ان کا قومیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس یہ لوگ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ غوث اعظم کے بارے میں جو قصے مشہور ہوئے وہ سچ ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص مزید آدمی تھا جو صرف امتحان لینے آیا تھا۔ محفل میں بیٹھتے ہی اس کے دل میں خود سوچ چلی، اگر یہ بزرگ واقعی اللہ کے دوست کا مرتبہ رکھتے ہیں تو میرے دل کا راز کیسے سمجھیں گے؟ حضرت نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرما دیا، بیٹا دل کا راز صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ہم صرف اللہ کے فضل سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اپنے دل کو غرور سے صاف کرو، پھر تمہاری سچائی نظر آئے گی۔ اور یہ سن کر وہ آدمی رو پڑا اور فوراً توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ محفل میں بیٹھے لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کیسے ایک سخت دل پل بھر میں روحانی نرمی کا احساس کر گیا۔ آپ کی محفل میں صرف دین کی بات نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو سکھاتے ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، دل کا یقین اور اعمال کا ثبوت ہے۔ زندگی میں محبت، انصاف اور صبر کو اپنے سب سے بڑے اعمال ہیں۔ حضرت کے یہ لفظ آج بھی لوگوں کے دل میں گونج رہے ہیں۔ کچھ غریب لوگ آپ کے پاس آئے، ان کا مال و دولت چوری ہو گیا تھا۔ حضرت نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کا فضل سب سے بڑا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے چوری ہوا سامان واپس مل گیا۔ آپ کے آخری دنوں میں جب آپ صحت کمزور ہو گئی تھی تو بھی آپ کا روحانی جذبہ کم نہیں ہوا۔ آپ ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر کرتے اور اپنے شاگردوں کو کہتے، میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، نہ اس مال کے غرور کو نہ اپنی کرامت پر فخر، صرف اپنے رب کے قریب رہنے کی کوشش کرو۔ آپ کا انتقال کا وقت آیا تو پورا بغداد اداس ہو گیا تھا، ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے تھے آج زمین کا ایک بڑا ستارہ چھپ گیا۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کی زندگی بھر ایک پیغام کو آگے بڑھایا، محبت، رحمت اور اللہ پر پورا توکل۔ حضرت کے انتقال کے بعد بھی آپ کی درگاہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز بن گیا۔ ہر سال لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں، صرف کرامت دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کے دل اللہ کی محبت سے روشن ہو۔ غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ آپ نے انہیں دکھایا کہ اصل طاقت نہ مال میں ہے نہ شہرت میں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ آپ کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اپنے دل سے نفرت کو نکال کر محبت بساؤ، یہی اصل کرامت ہے، یہی اصل جیت ہے۔ یہ واقعات صرف پوری کہانی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما ہے۔ جب بھی کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، غوث اعظم کی زندگی اسے یاد دلاتی ہے کہ دعا، صبر اور توکل سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ آج بھی جب ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں ایک روحانی سکون اترتا ہے۔ ان کا پیغام ہر دور کے مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ
اصل مقصد صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں اس وقت بے اثر ہو جاتی ہیں جب بندہ اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حسن اللہ یاری اور مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی کے بیچ میں کیا ہوا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔